مسجد اقصی موضوع بڑا اہم ہے۔ دیکھ رہے ہیں یہود غزہ پر حملے کر رہا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس موقع پر ہمیں حالات کو بھی جاننا چاہیے۔ آج کل ماحول ایسا ہے، ہر ایک آدمی اپنا دیکھ رہا ہے، جیسے بولتے شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہم کھا لیے ہم سو گئے، بس دوسروں کی فکر سب نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، انسانوں کے اندر خود غرضی بھی بہت آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو ایک جسم و جان کی طرح قرار دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے ہی آپ کو انجیکشن لگاتے آنکھ سے آنسو آتا، آنکھ سے آنسو آتے، یہی ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے۔ کہیں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہو، مظلوم ہو مسلمان، ایسی صورت میں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا بھی بشریعت نے اس کو عبادت بتایا ہے۔ تو آئیے، مسجد اقصی کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے، مستقبل کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں بڑا اہم موضوع ہے۔ جتنے لوگ سنیں اور انشاءاللہ ریکارڈ ہونے کے بعد اس کو انشاءاللہ ہر مسلمان تک پہنچانے کی بھی مکمل طور پر کوشش کریں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی، دو مختلف صورتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی معراج کا ذکر دو جگہ فرماتا ہے قرآن میں۔ ایک جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، پھر بیچ میں بھی ذکر آتا ہے، اور دوسری صورت ہے سورہ نجم، جس میں اللہ تبارک و تعالی معراج کا تذکرہ فرماتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بات کہتے ہیں، قرآن کریم نے بابرکت جگہوں کا ذکر کیا، قرآن نے بابرکت جگہوں کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ سرزمین شام، جسے سیریا بولتے ہیں نا، یہ سرزمین شام بڑی بابرکت سرزمین ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں 5 جگہ آیا ہے۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کو اس کے ترجمہ کرا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات چلایا۔ کہاں سے چلایا؟ من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نشانیاں دکھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے۔ ایک بات یہاں بھی بہت اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا معجزہ کیوں دیا گیا؟ ایک سوال آتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں مشہور عالم دین، تقریباً 60 سال تک انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیا۔ اس ربانی عالم دین کا نام ہے ابو بکر الجزائری، نام سنے ہوں گے آپ۔ ان کی ایک کتاب بھی ہے منہاج المسلم، اسلامی طرز زندگی، عقیدۃ المومن، کئی کتابیں تفسیر بھی ہے۔ وہ ایک جگہ اس میں اسراء و معراج کی حکمت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کیوں بلایا۔ کہتے ہیں وہ سال جس میں جو ہے ابو طالب کا انتقال ہوا، وہ سال جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار بیوی ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، اس لیے کہ بیوی کا انتقال ہوتا ہے، خصوصاً غمخوار بیوی تو دکھ بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دکھ کو ہلکا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر کے اسراء و معراج کا معجزہ دیا، 7 آسمانوں کی سیر کی۔ آپ جانتے ہیں، آگے ذکر کریں گے ہم، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا، مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کے مناظر، نمازوں کا تحفہ، اللہ سے ہم کلامی کا شرف، نماز فجر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ اچھا، مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہتے ہیں؟ ایک آتا ہے بیت المقدس، بعض لوگ بیت المقدس، اور بعض میں مسجد اقصی کا نام آیا ہے۔ المسجد الاقصی کسے بولتے ہیں، اس کا نام کیوں پڑا؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اقصی کا معنی کنارے کا آتا ہے۔ یہ مسجد حرام سے، مکے کی مسجد سے بہت کونے میں ہے، اسی لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک نے اس آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد میں نے وہ آیت پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 3 جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے کس کی؟ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سرزمین شام کی قسم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ اور اس کے بعد کہا وطور سینین، اللہ فرماتا ہے ہم پہاڑ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے تھے، اللہ وہاں کی قسم کھا رہا ہے۔ عیسیٰ کو جہاں بھیجا گیا اس سرزمین کی قسم
کھایا. وطور سینین کہہ کر موسیٰ جہاں بات کرنے گئے اللہ سے وہاں کی قسم کھایا. وہذا البلد الامین کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی قسم کھائی. یہ تینوں قسم کھا کے اللہ تعالیٰ تینوں نبیوں کے بھیجے جانے کی جگہ اور تینوں جگہ جو بھیجے گئے وہ تینوں جگہوں کی برکت کو بتانے کے لیے بھی قسم کھاتا ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت سی حدیثیں بتائیں. چند حدیثوں کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، لوگو سرزمین شام کو لازم پکڑو. کیوں؟ قیامت کے قریب میں وہ حشر کا میدان وہی سیریا کی سرزمین بننے والی ہے. جہاں سرزمین شام ہے آج کا جو سیریا ہے وہی حشر کا میدان ہے، جیسا کہ آگے ہم ذکر کریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یمن کے لیے، شام کے لیے برکت کی دعا کی. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی یمننا و شامنا، اے اللہ تو سرزمین شام میں برکت دے، اے اللہ تو یمن میں برکت دے. اللہ کے نبی نے مدینے میں مکے سے ڈبل جو ہے برکت کی جو ہے دعا کی. کہا اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی صاعنا ومدنا، اے اللہ تو مدینے میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے، صاع میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے. اور اللہ کے نبی کو مدینہ بہت پسند تھا. آپ دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ واکثر، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے پاس مدینے کی محبت ڈال دے، مکے سے ذرا محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. یہی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی محبت کے لیے لوگوں میں دلوں بننے کے لیے دعا فرمائی. مکے کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے وہ اصل میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو مکے کی محبت تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. اس لیے مکے میں جب جاتے ہیں لوگوں محبت پیدا ہوتی ہے، اور مدینے سے جو محبت ہے یہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور مدینے کی محبت ایسی معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب ہوتے اونٹنے کو بھی خوشی محسوس ہوتی مدینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے مدینہ اونٹنی جیسے جیسے مدینے کے قریب ہوتی وہ اونٹنی تیز جاتی. مدینہ میں الحمدللہ 5 سال رہنے کا موقع ملا ہے. اس اعتبار سے بھی ہم نے وہاں کے اساتذہ سے ایک بات سنی ہے. بولتے تھے رسول اللہ کی اونٹنی کو مدینہ قریب آیا تو خوشی سے اچھلتی تھی. جب میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مکے سے مدینہ آتا ہوں میرے بچے میرے سے کہتے ہیں ابا جان رسول اللہ کی اونٹنی کو مدینہ آیا تو معلوم ہوتا آپ بھی ذرا مدینہ قریب ہو گئے گاڑی ذرا تیز چلاؤ. اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا چیز ہے، سمجھ میں آتی ہے. تو یہ مکے سے محبت، مدینے سے محبت اور مسجد اقصیٰ سے محبت یہ اصل میں ہمارے ایمان کا یہ مکمل طور پر ایک حصہ ہے. آئیے وقت کم ہے زیادہ باتیں بتانے کی آپ کے لیے. یہ دوسری بڑی مسجد ہے دنیا کی، مسجد نبوی، مسجد حرام سب سے پہلے مسجد، جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے کہا سب سے پہلا عبادت کا جو گھر بنا گیا وہ مکے میں. اللہ تعالیٰ نے مکے کو بکہ کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ بکہ کا معنی ریزہ ریزہ کرنے کا آتا ہے. جو بھی آدمی اس شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے غرور کو توڑ دیتا ہے. اب دیکھو ابرہا یمن میں نقلی کعبہ بنا کر مکے کو ڈھانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے بھیج کر ماشاءاللہ کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی. تو سب سے پہلے دنیا میں عبادت کا جو گھر بنا وہ کون بنائے تھے؟ وہ مکے میں بنا. علامہ اقبال طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ایک تو آیا. اور دنیا کی دوسری بڑی مسجد جو ہے مسجد جو ہے اقصیٰ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے دنیا میں مسجد کون سی بنی؟ صحابہ اکرام کا حرص دیکھو، مساجد کی تاریخ جاننا چاہتے تھے. اب مغرب میں کتنے لوگ آئے چلے گئے، ان کو مساجد تاریخ معلوم نہیں. مساجد کی تاریخ کو معلوم کرنے کا ہنر تھا حضرت صحابہ اکرام کے پاس. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ صحابین اللہ کے نبی نے فرمایا المسجد
مسجد الحرام جسے کعبۃ اللہ بھی بولتے ہیں, مسجد الکعبہ بھی کہتے ہیں. ابو ذر یہاں تک رہے تو خاموش رہ سکتے تھے. ابو ذر کے اندر حرص دیکھو, مساجد کی تاریخ جاننا چاہتے تھے. کہا یا رسول اللہ دوسری بڑی مسجد کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. اتنا کہہ کر خاموش ہو سکتے تھے. ابو ذر کی حرص دیکھو, اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کم کان بینہما, مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بنانے میں کتنا گیپ تھا؟ اللہ کے نبی سے ابو ذر نے پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ, 40 سال. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مسجد حرام بنائی گئی, اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے. لیکن ہمارے لوگ, کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں مسجد اقصی کو بنانے والے سلیمان علیہ السلام. یہ بات صحیح ہے لیکن آپ صحیح اندازے سے کہیں. ایسا بولو جیسے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اونچا کرنے والے ابراہیم تھے, ویسے جو ہے مسجد اقصی کی عمارت کی تجدید کرنے والے سلیمان علیہ السلام تھے. لہٰذا دوسری بڑی مسجد جو ہے یہ مسجد اقصی ہے, اور تیسری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث پڑھی ہم نے, 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف ہم ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں. آدمی ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے. کون سی مسجدیں؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی. یہ 3 مسجدیں سفر کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات چونکہ یاد آتی ہے آپ کو بتا دیتے ہیں, کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں عمرے کے لیے, حج کے لیے لے جاتے ہیں. حالانکہ عمرہ ہوتا ہے مکے میں, حج ہوتا ہے مکے میں. وہاں جانے کے بعد مدینے کو جانا بھی ضروری نہیں ہے. 5 دن میں ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج الحمدللہ ٹور آپریٹر لے جاتے, مکے سے واپس آتے. مدینہ جانا ضروری نہیں ہے. مدینہ کیوں جاتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے, بعد میں قبر کی زیارت کرنے کی نیت سے. اگر کوئی حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے اگر مدینہ گیا تو اس کی نیت صحیح نہیں ہے. عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں آپ مسجد نبوی کو جاؤ, اس میں نماز پڑھنے کی نیت سے, قبر کی زیارت خود بخود ہو جاتی, مگر قبر کی زیارت کی نیت سے جانا یہ صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے بتایا آپ کو, کچھ ٹور آپریٹر کو ہم نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں, مکہ مدینہ جانے کے بعد مسجد اقصی کو لے کر جاتے ہیں. کوئی حرج نہیں, مسجد اقصی کو جا کر آؤ, لیکن وہاں سے عبد القادر جیلانی کی خبر, ابو حنیفہ کی خبر, اور اس کے بعد حضرت حسین کی خبر, نجف کو, کربلا کو سب لے جاتے ہیں. نعوذ باللہ, یہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا جو بھی ہوتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو بھی ایکسٹرا چیزیں لوگ جوڑ لیتے ہیں اسے ہمیں آپ کو دور رہنا چاہیے. اب آئیے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب یہ بھی کیا بتا دیتے ہیں. لوگوں میں مشہور ہے مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کا ثواب ہے. حالانکہ روایت ضعیف ہے, بعض علماء نے ذکر کیا ہے, لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا میری مسجد میں 4 نمازوں کے پڑھنے کے برابر. کتنا ہوا؟ 250 کتنا ہوا؟ 500. پھر 250 کتنا ہوا؟ 500, 1000 ہوتا. تو اس طریقے سے مکے کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب, مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کا ثواب, اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کا ثواب. مگر حج کو جانے والے لوگوں کو غلط لوگ بتاتے ہیں, بولتے ہیں مکے میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز ثواب. صحیح ہے, لیکن مدینے میں ایسی بات مشہور کر دی گئی ہے, حجاج اور معتمرین کے درمیان جو کتاب تقسیم اس میں لکھا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب. کس لکھا ہے, لیکن غلط ہے, 1,000 نمازوں کا ثواب, اور وہاں 250 نمازوں کا ثواب ہے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. اور یہ باتیں کیا ہم اپنے بچوں کو بتائیں, اور ہم اپنے بیوی میں, بچوں میں خود مسجد اقصی کے بارے میں شعور اور بیداری پیدا کرنا ضروری ہے. کیوں آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے. اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو بتا کر نہیں گئے مسجد اقصی کیا ہے, وہ ہماری ہے, وہ ان کے ہاتھوں میں, ہماری ہاتھ میں آ کر رہے گی, اور اس میں نماز پڑھنے کی تمنا رکھنا چاہیے, یہ سب جو ہے ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بتائیں. اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا اور ایک بھی ہے,
तबरानी की रिवायत है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 दुआएं की। उसमें एक दुआ यह है, ऐ अल्लाह जो भी बंदा अपने घर में वजू करेगा, एक तो 250 नमाजों का सवाब, और एक सवाब ये, जो भी बंदा अपने घर से वजू करके निकलेगा और जाकर नमाज पढ़ेगा, अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की वजह से उसको गुनाहों से वैसे पाक करेगा गोया किसी माँ ने अपने बच्चे को अभी जना है। जैसे हज के बारे में कहा गया, वैसे ये बात भी मुकम्मल तौर पर यहाँ कही गई। और यही वो मस्जिद अक्सा है माशाअल्लाह, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और आप देखें मस्जिद अक्सा का जो मेहराब है, वह मेहराब बड़ा मुबारक मेहराब है। वहाँ कौन बैठती थी? दुनिया की बाकमाल खवातीन में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम वहाँ बैठती थी। मरियम का जब भी नाम आता है, रजी अल्लाह अन्हा भी बोल सकते हैं, अलैहिस्सलाम भी बोल सकते हैं। बाज़ जाहिल लोग होते हैं, हमारे दरमियान में खुद ऐसा वाक़या पेश आया। आसिया के साथ जो फिरौन की बीवी थी, रजी अल्लाह अन्हा बल्कि खुतबे में बोले तो उसके बाद मेरे पीछे जुम्मा ही पढ़ते, नमाज ही पढ़ते। ऐसे ही नहीं करना चाहिए, रजी अल्लाह अन्हा बोलो, अलैहिस्सलाम बोलो। और मरियम के साथ अलैहिस्सलाम बोलने से वो नबिया नहीं हो जाती, वो नेक औरत थी। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के मेहराब में बैठकर क्या करती थी? दुआएं करती थी। शायद वहीं का वो है खजूर। और ये बात भी याद रखो, ये खजूर जितना पैदा होता है पूरा मुस्लिम मुल्कों में है। ड्राई फ्रूट्स देखते जाओ, ईरान, इराक, सब देखते, पूरे मुस्लिम मालिक। अल्लाह ताला माशाल्लाह ऐसे बनाया है समंदरों को, समंदरों के आसपास मतलब मुस्लिम मुल्कों को। हमारे उस्ताद वो हाजिरुल आलम इस्लाम ये पढ़ाने वाले, मेरा दूसरा साहब मदीने में कहते थे, पूरे आलम इस्लाम को देखो, कुदरती वसाइल से माशाल्लाह पूरा आलम इस्लाम मालदार है। सऊदी के पास जो पेट्रोल है वो दुनिया में किसी के पास है? देखो, समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी हकीकत है। यानी जितने मुस्लिम ममालिक हैं कुदरती वसाइल से माला माल हैं। अल्लाह ताला ने समंदरों का बीच भी उनको दिया, हर बार भी दिया। क्यों? आने जाने कुदरती वसाइल से मुकम्मल तौर पर माला माल है। लेकिन बात क्या है, आज मुस्लिम ममालिक को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से माला माल कर दिया, लेकिन मुसलमान अच्छे जहन से उनको समझ नहीं सके। होता क्या है, पेट्रोल निकालो पूरा यहूदियों को दो, निकालो पूरा यहूदियों दो। आप तिजारत करो लेकिन पूरी तरह हमारे ऊपर हावी हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि क़ज़िया फ़लस्तीन जब से आया है पूरी उम्मत मुस्लिमा एक हो रही है। लेकिन इस मौके पर हम देखते हैं सोशल मीडिया में इधर उधर लोग मुसलमानों के दरमियान में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मसला क्या है, सऊदी अरब का क्या मौक़िफ़ है? वो रियाज में डांस चल रहा है, लोग गजा में मर रहे हैं, दोनों फोटो डाल करके क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, आप एक मामूली मस्जिद चला नहीं सकते। अगर कोई परेशानी आ गई तो आप जो है ओझे से भाग जाते। वो पूरे दुनिया वालों का इस्तकबाल करना, उम्रे के लिए, हज के लिए माशाअल्लाह इंतजाम करना, तौहीद की वजह से मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह ने जो काम किया, आज तक वो माशाअल्लाह तौहीद जो है मुकम्मल और वहाँ है। मैं आपसे पूछता हूँ, दूसरे मुस्लिम ममालिक में गाने चल रहे हैं, शूटिंग चल रही, सब हो रहा, वो नजर नहीं आता। अगर सऊदी में अगर कुछ भी कहीं बना तो लोग बोलना शुरू कर देते। ऐसे ही बातें खबरें आती हैं। मदीने में जो है क्या खुल गया है, फिल्म का ये खुल गया है, कहाँ है, खबर ही नहीं है। ऐसी ऐसी मैं आपको बताता हूँ, सऊदी अरब के दुश्मन बहुत हैं। क्यों? इसलिए कि वहाँ अमन बहुत है, तौहीद फैल रही है, और वहाँ के जामियात से फारिग होने वाले माशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैल कर तौहीद का काम कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ जो लोगों को पसंद नहीं आती। हम उस तौहीद के ममलकत के लिए दुआ करते हैं। वहाँ जो होता गलत को गलत बोलते हैं, लेकिन गलत की आड़ में खूबियों पर पानी फेरना ये भी सलफ़ी मनहज नहीं है। लिहाजा इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसरा व मेराज को गए थे, वही सफर वहाँ से शुरू हुआ। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन एक बात ये भी बोलते हैं, पूरी दुनिया में आसमान के रास्ते वही हैं। आप देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसरा बोले तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक रातों रात जाना। मेराज का माना चढ़ना, अरजा या अरुजु का माना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक नामी जानवर पे सवार किया गया। हजरत जिब्राइल भी साथ में थे। अल्लाह के नबी फरमाते वो जानवर ऐसे था जहां तक निगाह जाती वहां तक उसका कदम होता था। अब सैटेलाइट आता, सब आता, पता नहीं कि जानवर कैसे था वो, जहां तक निगाह होना मतलब उतना दूर जाना बोले तो ये शताब्दी ट्रेन मुझ सामने बेकार है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी का मुझा कैसे रहेगा, बुराक पे सवार होके वहां गए। जाने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानवर को वहां बांधा।
جہاں انبیاء علیہ السلام باندھتے تھے، باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ بھی شراب پیش کیا گیا. معلوم ہے لمبا واقعہ، لیکن وہاں کا واقعہ ہے مسجد بیت المقدس کا. تو اللہ کے نبی کے سامنے دودھ اور پانی شراب پیش کیا گیا. اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا، جبرائیل نے کہا آپ فطرت پر ہیں، اور اللہ جبرائیل نے کہا اے محمد اگر آپ شراب اٹھا کر پی لیتے، آپ کے بعد اگر شراب پی تو پورا آپ کے اوپر آتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرماتے ہیں، اس کے بعد کا سفر طے ہوتا ہے. اب یہ اسراء و معراج کا سفر کیسے طے ہوا؟ بعض یوٹیوب پر اور یہ سوشل میڈیا پر آنے والے پتہ نہیں کیا کیا بہت بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ بارات لے کو آیا، نبی کو اس میں بٹھا کو لے گیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی بے بنیاد بات ہے یہ. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ سند لا لیتے ہیں. اگر صحیح بات بولے تو لوگ دلیل پوچھتے، بے بنیاد بات بولے تو لوگ روتے ہیں. امت کا نعوذ باللہ ہمارا مزاج ایسے ہو گیا ہے. اس کے بعد کا سفر کیسا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. علماء بولتے ہیں وہ شام کے پاس ہی وہ آسمان کے 2 دروازے ہیں، شاید اور کہیں بھی نہیں رہیں گے. وہ اوپر گئے تو دروازے ہیں، ہر آسمان کے 2 دروازے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے. دیکھو آسمانوں کی حفاظت کیسے ہے. جیسے اللہ کے نبی پہلے آسمان میں گئے، حضرت آدم سے ملاقات. ہمارے دروازہ میں کون آئے ہیں؟ میرے ساتھ محمد ہیں. اچھا کون بلائے؟ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا. جب یہ بولتے تو انٹری ہوتی. آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوتے 7 آسمانوں تک دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 7ویں آسمان میں ملاقات ہوئی. اللہ کے قریب جو ہے وہ مطلب سدرۃ المنتہا جہاں درخت تھا وہاں گئے. اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نمازوں کا تحفہ دیا. جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام راستے میں مل کر بولے میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، میری امت پڑھ نہیں سکی، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا شارٹ مانگ کے لاؤ. گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے 9 مرتبہ گھومے امت کے خاطر. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ گھومے. 5 9 45 9 مرتبہ گئے. 5 نمازیں معاف ہوتے ہوتے 45 نمازیں معاف ہو گئیں. 5 نمازیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اتنا بھی نہیں پڑھتے تمہاری امت. دیکھو موسیٰ کو جتنا تجربہ تھا رسول اللہ کو اتنا نہیں تھا. اللہ کے نبی موسیٰ سے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بولے یا محمد اتنا بھی نہیں پڑھتے تمہاری. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا مجھے شرم آتی. ذرا دیکھو اللہ کے نبی امت کی خاطر 9 مرتبہ اللہ کے پاس جاتے ہیں. یہ اس احسان کو ہمیں ماننا چاہیے. اسراء و معراج کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی لوگ بولتے ہیں التحیات اللہ تعالیٰ معراج میں سکھایا. بولتے ہیں صاحب ثبوتش نہیں ہے. التحیات تو اللہ کے نبی زمین پر سکھایا، معراج میں نہیں سکھایا. تو بہرحال اسراء و معراج کا واقعہ ہوا. واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مسجد اقصی میں تھے. پورے نبیوں کو وہاں جمع کیا گیا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اسی لیے بولتے رسولوں کے سردار. آپ صرف بنے نو انسانی کے سردار نہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں. سارے نبیوں کو رسولوں کو وہاں جمع کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت کرایا اور بعد میں نماز فجر سے پہلے مسجد حرام میں ہیں آپ. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے آپ نے کہا میں راتوں رات گیا ہوں فلاں فلاں پورا. بولے تو ابو جہل بولا جھوٹے تمہیں. لیکن واقعہ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ محمد دعویٰ کرتا ہے. تو ابو بکر نے کہا اگر محمد بولتے تو میں مان لیتا ہوں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ صدیق کا لقب دیا تھا. تو اس کے بعد کفار نے کہا اور ایک مطلب بتاتے ہیں آپ. تو اللہ کے نبی نے آنکھ بند کر کے پورا لائیو بتایا. اللہ اکبر. جا کر آنے تک پوری باتیں بتائیں. پھر بھی بولے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ ہم تمہارے چڑھنے پر ایمان نہیں لاتے. اللہ یہی فرماتا ہے یہ واقع اسراء و معراج مومنوں کے لیے تو ثبات قدمی کا ذریعہ بنا، مگر کفار و مشرکین کے لیے یہودیوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بن گیا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسراء و معراج تذکرہ فرماتا ہے چڑھنے کا آغاز بھی وہیں، اترنے کا آغاز بھی وہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. لیکن یہاں ایک نقطے کا بات بتائی. الرحیق المختوم کے مؤلف صفی الرحمن مبارک خود رحمہ اللہ آپ پڑھ کے دیکھیے ہوا جہاں اسراء و معراج تذکرہ کرتے ہیں وہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسراء و معراج تذکرہ فرمایا. اسراء و معراج کا تذکرہ کرنے کے بعد نیچے یہودیوں کا ذکر ہوا. ہاں کیا تعلق ہے؟
تو بولتے ہیں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، واپس آئے، اب تک دنیا میں قوم بنی اسرائیل سب سے افضل قوم تھی، اللہ تعالیٰ یہ فضیلت کا تاج چھین کر امت مسلمہ کے سر پر رکھ رہا ہے، قیادت کی تبدیلی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل اپنے وقت کی افضل ترین قوم، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے قیادت بدلے گی، دیتے آدمی ایک پارٹی آتی برابر نہیں تو لوگ دوسرے کو ووٹ ڈالتے وہ آ جاتی، ویسے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت کا تاج وہاں سے چھین کر نکال کر امت مسلمہ کے سر پہ رکھا۔ اب تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے مسجد اقصیٰ کو واپس آ گئے، اس کے بعد تو ابو بکر کے دور میں بھی مسجد اقصیٰ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، یہودی وہاں رہتے تھے، لیکن اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کی فتح کی بات آئے گی اس کی تاریخ بیان کی جائیں گی، عمر رضی اللہ عنہ کے فتح کی جو قصہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا جو قصہ ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے تو مسجد اقصیٰ کی تاریخ انکمپلیٹ مانی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ فتح کرنے جاتے ہیں، بڑی منفرد شخصیت۔ اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا جاؤ بیت المقدس کو جاؤ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، انہوں بولے ہم نہیں جاتے، تو ہمیں یہاں بیٹھے تمہیں جا کے لڑ لو۔ اس کے بعد ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ مسجد دی، کس نے فتح کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون، آپ نام سنے ہوں گے یوشع بن نون، جن کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ وہ کون سا قصہ، حضرت خضر کو ڈھونڈنے جاتے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو رکھتے، دیکھو وہ نوجوان کو بولتے مچھلی جہاں غائب ہوتی ہمارا کام وہاں مکمل طور پر ہے بتا دو، وہ ساتھ میں جو رہتے وہی نوجوان یوشع بن نون ہے، آگے چل کر نبی بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بزدل بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی جو ہے کیا ہے فتح کے لیے بھیجتا ہے، نکلتے ہیں مصر سے، جاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں، ارض مقدسہ میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی داخل ہوتے ہیں عصر کی نماز ہو کر سورج کے غروب ہونے کا وقت رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، داخل ہوئے عصر کی نماز ہو گئی، سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے۔ اب چونکہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا ہے، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام میں اس کے لیے تبدیلی لا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کو فتح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام میں تبدیل لینے تیار، مگر وہ مسجد کیا ہو جانا، فتح ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں یہی وہ یوشع بن نون ہیں، جب وہ داخل ہوئے سورج غروب ہو رہا تھا، اللہ نے سورج کو حکم دیا آج ذرا دیر سے غروب ہونا، اللہ اکبر، آج کیا ہونا، آج مسجد اقصیٰ فتح ہونا ہے، ذرا دیر سے غروب ہونا، اللہ کو حکم دیا، سورج کو روک دیا گیا، سورج طلوع ہے، مسجد اقصیٰ کی پوری کارروائی بعد میں سورج غروب ہوا۔ علماء اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے، اس حدیث میں اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ذکر کی ہے اس میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کے فتح کے لیے جیسے انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے یوشع بن نون کی بھی مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اور جو ہے کائنات کے نظام میں تھوڑی تبدیلی لاتا ہے۔ اب آئیے، اب مسجد اقصیٰ کی جو فتح ہے حضرت عمر کے زمانے میں کیسے ہوئے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاید 15 ہجری ہے یا 16 ہجری، دیکھو اللہ کے نبی کا انتقال 11 ہجری میں، ابو بکر صدیق کی خلافت کتنے سال، 2.5 سال، 13.5 ہو گئی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت کے تیسرے سال 15 سال یا 16ویں ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، نکل کر جاتے ہیں۔ جانے کا انداز کیا ہوتا ہے، دیکھو وہ جانے کے انداز کو دیکھ کر یہودی ڈر جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمارے اندر ایسا ڈر رکھا ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم والا اگر مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کی شخصیت سے نہ اس کے ایمان سے ڈرتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہودی آ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر طریقے سے کیا ہو رہا ہے، حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک معمولی سا بچہ اپنے ہاتھ میں پتھر بھی ڈنڈا بھی لے کر بھی کوئی بھی چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ
جو ہے اس کو ختم کرنے کی مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فتح کیا اس کو، جا رہے تھے، دیکھو نکلے۔ عام طور پر کیا ہوتا، جو آدمی بڑا ہوتا انہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، یہ سی میں رہتا یا تو سیکیورٹی رہتی، کون بھی نہیں سیکیورٹی، حضرت عمر اکیلے۔ اب حضرت عمر کی شخصیت ایسی تھی جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، شیطان دور بھاگنا بولے تو اب اس سے بڑھ کر سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جا رہے ہیں، تو جانے کے وقت صورتحال کیسی تھی معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی جانے لگے، غلام کو اوپر بٹھا دیے، نیچے ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ غلام نیچے رہنا اور خلیفہ اوپر رہنا، لیکن چل کر جا رہے ہیں۔ یہودی اگر پوچھ رہے ہیں اس میں کون عمر ہے کون غلام ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو عبیدہ اس واقعے میں اور ایک بات یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فوراً بھاگ کر آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں امیر المومنین، دیکھو امیر المومنین، وہاں کچھ صحابہ ہیں جو ساکس پر مسح کرنے کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ اب ہوتا نا، اب مسلمانوں کی فلسطین میں جو مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کی ہمدردی میں ہم دعا کرنا، یعنی تو آپس میں یہ جماعتیں تفریقے میں پڑھنا، دعا کرنا۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سلمہ بن اکوع سے کہا، اے سلمہ دیکھو، میں اس وقت یہاں اس بحث میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو بیت المقدس کی فتح کے لیے آیا ہوں، میرے لیے اہم وہ ہے، لہذا اس درس سے ہم دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ اس وقت امت کو تفریقے میں ڈالنے کا نہیں ہے، یہ امت کیا ہے، اس وقت امت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک کے دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے ساتھ، یہ دیکھیے آدمی جب بڑا ہوتا ہے ساکس پہن لیتا، شیروانی پہن لیتا، کچھ بھی کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ایسی آئی، شاید برج تھا وہاں۔ حضرت عمر کیا کیا معلوم، موزے پہنے تھے، اپنے موزے نکال لیے، اپنے چپل بھی نکال لیے، اتر کر تھوڑی دیر چلنے لگے۔ کیا کریں، موزے نکالے، اپنے جوتے نکال لیے، زمین پر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، تمہاری حیثیت تو خلیفہ کی ہے، تم کو کیا ہے اس طرح کرنے کی ضرورت؟ اگر آپ چاہتے تو ہم آپ کے لیے ماشاءاللہ اچھے انداز سے آپ کیا کرتے تھے، ہم اعلیٰ انتظام کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے ایک جملہ، اے ابو عبیدہ تم یہ بات کہو گے، مجھے اس کے جو ہے مطلب توقع نہیں تھی۔ اس موقع پر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام مہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ کیا بولتے ہیں، دیکھو اے ابو عبیدہ سنو، ہم ایسی قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت بخشی، اگر ہم اس اسلام کو چھوڑ کر عزت کہیں بھی تلاش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ بہرحال چل کر جاتے ہیں، 15 سالہ ہجری کا واقعہ ہے، جا کر یہودیوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے، بولے پورے چابیاں لا کر ہمارے پاس دے دو۔ عمر کی کیا وجاہت، عمر کے کا ڈر، جیسے ہی یہودیوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہایا، کسی کو کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھو فتوحات کیسی ہوتی ہیں عمر کے زمانے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں سے کہا، بیت المقدس کی جتنی چابیاں ہیں ساری لا کر میرے پاس دے دو۔ ساری چابیاں لا کر دے دی گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینے کا حکم دیا، اس کے بعد پوری مسجد کو پاک و صاف کیا گیا اور ماشاءاللہ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی۔ کب؟ اب اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر شاید تمام نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد بیچ میں وہاں نماز ہوئی نہیں ہوئی، علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ وہ مکمل طور پر فتح کر دیا گیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے میں 1516 ہجری میں جو مسجد جو ہے فتح ہوئی تھی، اس کا ہلکی جھلک ہم نے آپ کے سامنے بتائی۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ مسجد بڑی مظلوم ہے، ہر وقت مظلوم ہے، ہر اعتبار سے دیکھیں گے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں اس مسجد کی تاریخ میں اللہ نے آزمائشوں کو لکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد پر یہودیوں کو مسلط کر کے ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کون تم میں سے مضبوط ہے، کون کمزور ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد کئی ادوار آئے،
ایک حنفی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ، سلطان عبد الحمید کا نام آپ نے نام سنا ہوگا. یہ کیا تقریباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد اقصیٰ کے مسجد حرام کے 40 سال بعد یہ مسجد بنائی گئی، تو تاریخ بھی لمبی ہوگی، ہم اس کو پورا سمیٹ نہیں سکتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو فتح کرنے کے لیے جن لوگوں کو چنا اس میں حضرت عمر بھی تھے. اور اس کے بعد دوسری بڑی شخصیت کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ. جب بھی مسجد اقصیٰ کا نام آئے گا، بیت المقدس کی تاریخ آئے گی، اس وقت ہم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو اب جو ہے کیا فراموش نہیں کر سکتے. بڑے ہمت والے، جیسے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا، یہ ایسی بڑی دلیر شخصیت، ان کو دیکھ کر یہودی ڈرا کرتے تھے، لیکن یہ بڑے اخلاق سے پیش آتے. وہاں رہنے والے سارے یہودیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے اخلاق کی تعریف فرمائی. یہ آپ پوائنٹ نوٹ کرو، ہم اپنے اندر اخلاق کیسے پیدا کریں کہ غیر مسلم بھی ہمارا گرویدہ ہو جائے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم تاریخ نہیں پڑھتے، ہمارے اندر وہ کیریکٹر نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم اپنے دشمن کو متاثر کر سکتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ فلسطینوں میں ماشاءاللہ اچھے اخلاق ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں وہاں وہ ہے، اس وقت اس کو مطلب خریدنے کی ضرورت نہیں، وہ الگ بات ہے. اس وقت ان کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے لوگ داڑھی موڑے ہوئے ہیں، وہاں کی عورتیں بے پردہ ہیں، وہ مطلب جو ہے توحید نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے ہمدردی میں ہم سب کو دعا کرنا چاہیے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کیسے، دیکھو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاتحین کو کیسا ذہن دیتا. دیکھو جب انہوں نے فتح کرنا شروع کیا تو کیا معلوم؟ سب سے پہلے بیت المقدس کے اطراف و اکناف کے سارے علاقوں کو ماشاءاللہ فتح کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، سارا ختم ہونے کے بعد آپ نے آخری مکے کو فتح کیا، مکے کے اطراف میں جتنے بت تمام ختم کیا. اللہ کے نبی کی حکمت عملی ہے. اچھا، بیت المقدس کو جب فتح کیا وہ رمضان کا وقت تھا. رمضان کے وقت تمام علاقے، حتین، عین جالوت، منصورہ، یہ سب نام یہ بیت المقدس کے اطراف میں. اور رمضان کا مہینہ نصرت کا مہینہ ہے. فتح مکہ ہوا، بدر ہوئی، اور اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بھی بیت المقدس کے اطراف و اکناف کے جتنے علاقے تھے مطلب رمضان ہی فتح کیے تھے. اچھا، وہ ختم ہونے کے بعد وہ رجب کا مہینہ آیا تو یہ بیت المقدس کو فتح کیا گیا. کیسے فتح کیا گیا؟ ماشاءاللہ بہت کم خون بہا، بڑی حکمت عملی سے کام لیا، بڑی ہمت والے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ. جامعہ دارالسلام کے سابق ناظم مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کلاسوں میں ماشاءاللہ کبھی شیخ بیت المقدس کا ذکر چھڑتا تو بڑی تاریخی باتیں بتاتے تھے. کیا بولتے تھے؟ اقامت الامہات ان یلدن مثل صلاح الدین. آج بچے تو عورتیں بہت پیدا کر رہے ہیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی بچہ پیدا کرنے سے آج کی مائیں بانجھ ہو گئی. سمجھے جملہ؟ آج کی مائیں صلاح الدین ایوبی بچہ پیدا کرنے سے بانجھ ہو گئی. اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ مسجد ابو بکر میں ہم نے بتایا تھا، اس کو دوہرا دیتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بڑے دلیر، بڑے ہمت والے، شجاعت والے، ان سے ہر ایک آدمی ڈرتا تھا، بڑی باروب شخصیت تھی. ایک عورت کو خنجر میں زہر ملا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو مارنے کے لیے بھیجا گیا. ایک عورت اپنے ہاتھ میں خنجر لیتی ہے، اس میں زہر ملا ہوا ہے. جیسے ہی وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پاس جاتی ہے تو وہ پوچھتی آنے کا مقصد کیا ہے، تو بولتے دشمن نے آپ کے پاس مجھے مارنے بھیجا ہے. تو اس وقت ایک جملہ تاریخ نے لکھا، خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا، ما خلق اللہ صلاح الدین لیقتل بید امرات. اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا جائے. کیا ہمت تھی! اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل طور فتح کیا. یہ کب فتح کیا؟ تقریباً تاریخ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. کب ہے وہ؟ تقریباً 580 ہجری میں، مطلب 6 صدی ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو فتح کیا. اس کے بعد اب دیکھو موجودہ یہودی آ کر یہاں کیوں ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے. بولتے ہیں 1940 پر ہندوستان آزاد ہوا، 1940 پر 8 میں اسرائیلی حکومت کا قیام عمل میں آیا. اب وہ لوگ کیا کیے، سارے عرب والے مل کر، امریکہ ادھر سب مل کر یہ لوگ کیا کرے، یہودیوں کو لا کر یہاں بسائے.
چھوٹی بستی تھی، ہوتی 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 وہ مسلمانوں کا قبضہ کرتے گئے، ایک وقت وہ آیا، اب بولنے لگے کہ فلسطین تمہارا نہیں ہے، حالانکہ غزہ کی آبادی دیکھو، بولتے ہیں 25 لاکھ کی آبادی، تقریباً 80-85 کلومیٹر ہے وہ اس کا علاقہ، جہاں مار رہے ہیں وہاں وہ لوگ چھپے ہوئے اس لیے مار رہے ہیں، ورنہ تو پورا فلسطین بہت بڑا ہے۔ اور غزہ کی آبادی کے مطلب اس کے مد مقابل میں اگر آپ دیکھیں، یہودی تو کچھ نہیں ہے، اور آپ سمجھ لو یہود جو قوم ہے بڑی بزدل قوم ہے، اور یہودی قوم بڑی بزدل ہے، اگر اس کے پیچھے پش پراہی کرنے والے کرسچن نہ ہوتے تو یہ موت اپنی آپ مر جاتے، چونکہ ان حکومتوں کو پشت پناہی کرنے والے، مادی وسائل دینے والے، ہمت دینے والے، جنگ کے ہتھیار دینے والے کون؟ پورے نصارہ ہیں۔ نصارہ یہود کو پال رہے ہیں، انہیں کیا کر رہا ہے؟ انہیں یہ نصارہ کی تائید کرتے ہوئے یہود بھی نعوذ باللہ مسلمانوں پر نعوذ باللہ جنگ کرنے کے مکمل طور پر کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، فلسطین کا مسئلہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ہم کسی سیاسی مسئلے پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا یہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو بھی آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے بارے میں مکمل طور پر کوشش کرے اور اس کے بارے میں وہ سوچتے رہے۔ ہم اپنے بیوی بچوں کو، آگے والی نسلوں کو بتا کر جائیں یہ فلسطین کا مسئلہ یہ گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے علامہ بن باز، ان تمام علماء نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے اس پر مکمل طور پر کام بھی ہے اور کوششیں بھی کی ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا شیخ یہ مسئلہ فلسطین کب حل ہوگا؟ آپ بھی وہی بول رہے ہیں، فلسطین یہودیوں سے چھٹ کر ہمارے پاس کب آئے گا؟ یاد رکھو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب مسلمان اللہ کی طرف لوٹیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہے زندگی گزاریں گے، اپنا ایمان صحابہ کی طرح بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو ان غلیظ یہودیوں کے نجاست سے نکال کر مسلمانوں کے حوالے کرے گا۔ اب یہ تو ہوا ویڈیو، لیکن نیچے کمنٹ کیا لکھتے ہیں معلوم؟ ماشاءاللہ کمنٹ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اپنے اندر معنوی رکھتے ہیں۔ بولتے ہیں علامہ البانی نے جو کہا، ابن عثیمین نے جو کہا، علامہ بن باز رحم اللہ نے جو کہا، ان علماء نے جو بات بتائی وہ صحیح ہے۔ جب تک امت اللہ کی طرف نہیں لوٹتی، رسول اللہ کی تعلیمات طرف نہیں لوٹتی، ہمارا ایمان ابو بکر جیسا ہونا، ہمارا ایمان عمر فاروق جیسا ایمان ہونا، جب تک فاروق کا ایمان امت میں پیدا نہیں ہوگا وہ مسجد اقصی ہمارے تک نہیں آ سکتی۔ اور یہی ہے صلاح الدین نام تھا، ہم اپنے دین کی اصلاح کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی اصلاح کرنے کی وجہ سے کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو ان غلیظ نجاست سے لے کر کے جو ہے مکمل طور پر مسلمانوں کے حوالے کرے گا۔ ایک بات یہ بھی ہے، صحیح بخاری میں ہے، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عوف تم قیامت کے قریب میں 6 علامتوں کو یاد رکھو، تم قیامت کے قریب میں 6 علامتوں کو یاد رکھو۔ سب سے پہلے علامت کہا میری موت، اللہ کے نبی کی موت قیامت کی علامت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفتح بیت المقدس، یہ دیکھو بیت المقدس کی فتح بھی قیامت کی علامت ہے۔ اب سوال یہ ہے حضرت عمر نے اس کو فتح کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس کو فتح کیا، مگر قیامت کے قریب میں اللہ تبارک و تعالی اس کو فتح کرائے گا اور وہ ہمارے پاس آئے گی، مسلمانوں کے پاس جب ہوگی تبھی قیامت آئے گی۔ ان جیسی حدیثوں پر ہمیں ایمان بھی رکھنا اور پکا یقین بھی رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں ارے کیا یورپ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اس کے پاس فلاں بم ہے، وہ ٹینک ہے، وہ ٹنگ۔ یاد رکھو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، مگر ایمان کا پاور سب سے بڑا پاور ہے۔ ایمانی قوت ایسی قوت ہے وہ دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنے نیچے کچل دے گی۔ دیکھو بدر میں کیا ہوا، 313 صحابہ تھے ماشاءاللہ، ان کے پاس نہ تو تلوار، نہ تو چھرا، نہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ مطلب دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال بھی نہیں، تیر بھی نہیں، کمان بھی نہیں، اور ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں، 6 گھوڑے۔ اللہ اکبر، کیسے گئے؟ جا کر ماشاءاللہ 313 تھے 1000 پر غالب آ گئے۔ اور یہ بات یاد رکھو آپ،
دنیا میں جب کبھی بھی حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ ہوگا، دنیا کو غزوہ بدر نہیں بھولنا چاہیے. وہ بات وہاں میں نے بتائی تھی، یہاں یہ بتاتا ہوں. مدینے کے مشہور عالم دین عبد المحسن عباد ماشاءاللہ تقریباً 50-60 سال سے یہ پوری حدیث کتابیں پڑھا دی، مطلب مسجد نبوی میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا سب پڑھائے. تقریباً 60-70 سال سے ماشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتے ہیں؟ حدیث پڑھاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا شیخ آج بھی وہی جنگ ہے، غزوات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے، آج بھی ہمارے پاس وہی کتاب ہے، وہی سیرت ہے، وہی ساری چیزیں ہیں. صحابہ کرام کیسے اپنے دشمن پر غالب آ گئے؟ ہم اپنے اندر ایمان رکھ کر، قرآن رکھ کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھ کے، ایمانی قوت رکھ کر بھی ہم آپ دشمنوں پر غالب نہیں آ رہے ہیں. بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب وہی دے سکتا ہے جو ربانی عالم دین ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات بتائے. دیکھو غزوہ بدر میں حضرات صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے، اس کا بڑا ایک راز یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام نے باہر جنگ کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کیا. اپنے نفس سے جہاد، یہ سب سے داخلی جہاد. اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو کچلو. اللہ تبارک و تعالی اس نفس کو کچلنے کی برکت میں داخلی جو دشمن ہے اس پر غلبہ عطا کرے گا. اب سوال یہ ہے کون آج اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے؟ میں خود آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کرتا ہوں. یہودی مل کر ساری دنیا میں مسلمان کیوں پریشان، اس پر سرچ کر رہے ہیں. ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں سے ایک یہودی پڑھا لکھا اٹھ کر کیا کہتا معلوم ہے؟ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے زوال اور ان کے اندر پائے جانے والی جو مطلب کیا ہے شکست ہے، اس شکست کو میں ایک لفظ میں بول سکتا ہوں. وہ سبب یہ ہے امت مسلمہ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتی. امت مسلمہ نماز فجر کی پابندی نہیں کرتی. اور دیکھو نماز فجر میں اللہ نے وہ طاقت رکھی، آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے وہ پڑھنے سے. علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں نماز فجر دن کی چابی ہے، آپ اس کے ذریعے کھولتے ہیں. وہ یہودی کیا بولتا معلوم؟ میں بولتا ہوں اگر امت مسلمہ نماز فجر کی پابندی کرنے لگے، ہمارے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس کے بھی امت مسلمہ مالک ہو جائے گی. اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا راز ہے آج ہے. اللہ اکبر، نماز فجر میں ہماری مسجدوں کی صفوں کو دیکھ کر رونا آتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہے مؤذن بھی اذان دے کے بھاگ جا رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسے ہو رہا ہے امام کو اکیلے نماز پڑھنے کی مصیبت آ جا رہی ہے. نماز فجر میں اللہ نے بڑا دم رکھا ہے، بڑی طاقت رکھی ہے. لہذا اگر ہم جو ہے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز فجر کی پابندی کرنا ہوگا. مسجد اقصی کے بارے میں اور کچھ حدیثیں میں وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے مسجد اقصی کو گھیرا جائے گا. معلوم ہوتا ہے، ابو داؤد کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں نماز پڑھنے والا بڑا بہترین آدمی ہوگا. آپ نے کہا اس میں پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا اتنا بہتر ہوگا کہ دنیا اور مافیہ کی ساری چیزوں سے اس میں نماز پڑھنا بہتر ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں نماز پڑھنے کے لیے بندہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوگا، رسی لے گا، وہاں پہنچے گا اور نماز پڑھنے کی مکمل طور پر تمنا کرے گا. اسی لیے دیکھو مکے کے جو امام ہیں اور حرمین کے شؤون کے جو ذمہ دار ہیں عبد الرحمن سدیس، جب بھی فلسطین مسجد اقصی کے بارے میں دعا کرتے، ایک دعا ضرور کرتے، اللہم ارزقنا فیہ صلاۃ قبل الممات، اے اللہ موت سے پہلے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو ہمیں جو ہے کیا کر موقع دے. یہ دعا ہم سب کو اپنے دلوں میں کرنا چاہیے کہ اس مسجد میں جائیں، اس مسجد میں جا کر مکمل طور پر ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے یہی وہ سرزمین شام ہے جہاں مہدی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا. دیکھو دجال کا خاتمہ ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، یہ سب وہی ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ایسی ہے وہ دجال کو جہاں مارا جائے گا، وہ بولتے ہیں اسرائیل کے ایئرپورٹ سے 1.5 یا 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ جگہ، اسے بولتے باب لد. یہ جگہ کا نام ہے باب لد. اسرائیل کے یہودیوں کے ایئرپورٹ سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دوری پر ہے، وہ آج بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں اتریں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں ایک جماعت ہمیشہ ایسے رہے گی جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بتایا وہ جماعت سرزمین شام ہی میں پیدا ہوگی.
اب یہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے دار بیضا پر عصر کی نماز کے وقت میں. آپ جانتے ہیں نزول عیسیٰ پر ایمان ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے پتہ نہیں کریم نگر کا کوئی شکیل محمد حنیف ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سب جھوٹی باتیں ہیں. نزول عیسیٰ یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. اچھا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ کو ہی کیوں بھیجا؟ موسیٰ بھی آ سکتے تھے نا. اس کا جواب دیا علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے. عیسیٰ کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے مار دیا تھا. انہوں بولتے ہم مار ڈالے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ، مار ڈالے ہم. اللہ بولتا وَمَا قَتَلُوا، عیسیٰ کو مارے بھی نہیں، وَمَا صَلَبُوهُ سولی پر بھی نہیں چڑھائے. اور اللہ نے کہا بَرْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا ہے. اور آپ جانتے ہیں پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. درجے کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت عیسیٰ 6 7ویں آسمان میں رہنا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دوسرے آسمان میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسرے آسمان میں اس لیے رکھا، اس لیے کہ ان کو قیامت کے قریب میں بڑی علامت کے طور پر اترنا ہے، اس لیے دوسرے آسمان میں رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بیچ کے یہودیوں بتایا یہودیوں تم نے عیسیٰ کو مارنے کی دھمکی دیکھو، حضرت عیسیٰ آسمان میں زندہ ہیں. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہمارے ایک مولانا ظہیر الدین عصری رحمانی رحمہ اللہ تقریباً 50 60 سال تک ماشاءاللہ بخاری مسلم سب پڑھائے ہوا کہتے تھے حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں صحابی بھی ہیں. ذرا شک ہوتا کیسے حضرت عیسیٰ نبی اس معنی میں کہ وہ نبی بن کر آئے، مگر قیامت کے قریب میں نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے صحابی ہیں. اور دوسرے آسمان میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی حالت ایمان میں، اس لیے ان کو نبی بھی اور صحابی بھی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں پر اپنے ہاتھ کو رکھیں گے اور سر سے پانی ٹپکتا رہے گا، تو ایسے معلوم ہوگا کہ گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو ایسے ہوگی، اس کی خوشبو سن کر کافر مر جائیں گے، اس کے خوشبو سن کر کافر مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، بولیں گے نماز پڑھاؤ، بولیں گے تم میں جو نیک آدمی ہے وہ نماز پڑھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دنیا میں 7 سال تک رہیں گے. کتنے سال؟ 7 سال. بعض احادیث میں 40 کا ذکر ہے. اب دونوں میں کیا مطلب تطبیق وہ بتاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا عمر 30 پہ 3 سال کی ہے. کتنی؟ 33. دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال. 30 پہ 3 7 کو ملا تو کتنا ہوتا؟ 40 سال. تو اصل میں 7 سال ہی رہیں گے، مگر 40 سال وہ مدت ملا کر بتائی گئی ہے. کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے؟ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، جزیہ ختم کریں گے، خنزیر کو ماریں گے، پلس کی نشانی مکمل طور پر ختم کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ گھومیں گے. تو اس سے پہلے دجال آ کر رہے گا، اور دجال کیا ہے؟ یہودیوں کا ہیرو ہے. اللہ کے نبی تو فرماتے یہودی 70,000 یہودی اصفہان کے، حدیث الفاظ کے 70,000 یہودی اصفہان کے نزول دجال کا کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، آیا تو ساتھ ملیں گے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کیا کریں گے؟ وہ باب لط کے پاس ماریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو ختم کرے گا، نزول عیسیٰ رہیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیسے ختم ہوں گے؟ ابن عسار کی روایت آتی ہے وہ مریں گے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو میں دفن کیا جائے گا بولتے، مگر کسی حدیث کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. سیرت کتابوں میں اس کا ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. اس کے بعد اسی سرزمین پہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی شروع ہوگا. اتنا فتنہ خطرناک ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرائے عیسیٰ تمہارے اندر یاجوج ماجوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. عیسیٰ العظم پیغمبر تمہارے اندر وہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں ہے، اسی لیے میرے بندوں کو لے کر طور پر چلے جاؤ. بڑی اچھی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا. اس حدیث کی تشریح میں سلیمان روحیلی حفظہ اللہ مدینہ مسجد نبوی کے بہت بڑے استاد ہیں، وہ درس دیتے ہوئے بولتے ہیں اگر سامنے والے کو مارے، اگر انہیں ہمارے سے مقابلے کرنے کو آیا اور ہمارے اوپر ظلم کرے گا اور طاقت سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے بولے تو اسے چھیڑ لینا بھی نہیں.
جیسا کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے بولتا ہے عیسیٰ تم یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم اپنے آپ کو کوہ طور پر مکمل طور پر لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں ہزاروں صحابہ گئے، کئی صحابہ کا نام بھول رہا ہوں میں، کئی صحابہ وہاں گئے، وہاں جا کر درس بھی دیتے تھے، وہیں رہے، وہیں انتقال بھی کیے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء یہ بات بھی بتاتے اسلام کا نور مکے سے طلوع ہوا، اس لیے اسلامی ریاست بنی مدینے سے، ایمان اور اسلام یہاں سے شروع ہوا، مگر دنیا کا خاتمہ کا جا کر سرزمین شام میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرزمین شام محشر ہے۔ ایک بات آپ کو یہ بتاتے ہیں، قیامت کی 10 بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس میں آخری آپ نے یہ علامت یہ بتائی، یمن سے آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر کا میدان وہی سرزمین شام ہے جہاں آج جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء یہی بتاتے ہیں مہدی کے آنے سے پہلے بیت المقدس میں اللہ خلافت قائم کرے گا، یہ روایتیں بھی ہیں، مہدی کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حالات کو نارمل کرے گا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے بیت المقدس ہمارے ہاتھوں میں آئے گا، یہودیوں کا زوال ہوگا، اس کے بعد مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، اس کے بعد مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آ کر دجال کو ختم کریں گے، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دجال جب آئے گا تو وہ وہاں سے نکلے گا، ساری دنیا گھومے گا، لیکن 4 مسجدوں میں جا نہ سکے گا۔ آپ دیکھو یہ دجال جو ہے کیا ہے، اصل میں یہودیوں کا ہیرو ہے، مگر بیت المقدس میں جانے سے اللہ روک دے گا، اسے نہیں جا سکے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال جا نہ سکے گا۔ کون سی مسجد؟ مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام اور مسجد طور، یہ 4 مسجد ہے، اس میں جا نہ سکے گا۔ مسجد طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ کر اللہ سے بات کرتے، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد طور بولتے ہیں اسے، اس مسجد میں جا نہ سکے گا اور بیت المقدس میں بھی جا نہ سکے گا۔ درس کے آخر میں یہ بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بیت المقدس اگر ہمارے ہاتھوں میں آنا بلا تو کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس کیا لا عمل ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تاریخ سے واقف ہونا ہوگا۔ دیکھو آج ہم اسلامی تاریخ سے اتنے ناواقف ہیں، یہ بھی نہیں معلوم پورے حیدرآباد میں کتنے مسجد ہیں، وہ جمعہ کے دن خطبات کی لسٹ آتی اس میں معلوم ہوتا کتنے ہیں، لیکن ہم مسجدوں کی تاریخ بھی نہیں جانتے۔ کتنی ایسی سلفی مسجدیں تھیں اس میں عبادت نہ کرنے کی وجہ سے وہ مسجدیں بریلویوں کے ہاتھوں میں چلے گئی، اسی بھی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو مساجد کی تاریخ کے بارے میں مکمل طور پر جاننا ہوگا۔ اگر ہماری نسل مسجدوں کی تاریخ نہیں جانی، اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کیا ہوا، کیا نشیب و فراز سے ہو کر گزری، وہ کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کو فتح کرنے والے کون تھے، کب کب تھے، یہ ساری تاریخ ہم اپنے بچوں کو مکمل بتائیں۔ اگر وہ نہ بتا سکے کم از کم یہ ویڈیو ان کو سنائیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسجد اقصی کن کن مراحل سے ہو کر گزری ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دوسری بڑی ہماری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے، دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں ان مسلم ممالک کو ایک ہو کر اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں سعودی حکومت اور سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے۔ وہاں کے ملک فیصل تھے، آپ جانتے ہیں، جن کو اڑا دیا گیا، ملک فیصل تھے، بہت غیور سلفی بادشاہ تھے۔ انہوں نے تو کہا تھا فلسطین کی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ملک فیصل کو اگر اپنی جان بھی گوانی پڑے، جان بھی گوانے کے لیے تیار۔ تو اس طریقے سے ماشاءاللہ اس کا جو کردار ہے بہت بڑا کردار ہے۔ ادھر دشمن مار رہا ہے، اس طرف دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سعودی حکومت کیا کر رہے ہیں، ملین ریال، لاکھوں ریال جمع کر کے ماشاءاللہ بھیج رہی ہے۔ اور جتنا مطلب خرچ کرنے کا جو مادہ ہم نے سعودی عرب میں دیکھا، کس لیے مسلم ملک میں پا نہیں سکتے آپ، یہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے مالیت جو ہے تعاون کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری تیسری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی اس کے بارے میں شعور
شعور پیدا کریں. مسجد اقصی کیا کس کی تھی, کیا ہوا, کون کون فتح کرے, اللہ کے نبی کب گئے, حضرت عمر کیسے جو ہے اس کو فتح کرے, سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے فتح کرے, آج کیا صورتحال ہے, کیا وہ حقیقت میں یہودیوں کی ہے مسلمانوں, یہ بھی بتائیں. یہودی کیا بولتے, وہ ہمارا ہے, ہیکل سلیمانیہ پتہ نہیں کیا کیا ہے, اور مسجد اقصی کا حال کیا معلوم ہے, اس کے اطراف میں بڑی دیوار اٹھا کر کے نعوذ باللہ اس میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. مگر اس کے باوجود بھی فلسطینی مسلمانوں کی ہمیں وہ ہمت کی گواہی دینا چاہیے. شوٹ مطلب کیا ہے, شوٹ ہو رہا ہے, بم برسائے جا رہے ہیں, اس درمیان میں بھی مسلمان مسجد, مرد, عورتیں, بوڑھیاں سب ماشاءاللہ داخل ہو نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ایک ویڈیو, ایک عورت ہے تقریباً 70 سال ہے, وہ یہودیوں کو ایسے ہکال کے بولتی ہے تم خبیث ہو, تمہارا یہاں کوئی بھی حق نہیں, ہمارا یہاں حق ہے. آپ اپنے بچوں کو بتاؤ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے, یہود اس پر غلط طریقے سے قابض ہو گئے ہیں, اس کو فتح کرنا اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں اس کے بارے میں جو صحیح کتابیں لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں. علامہ البانی رحمہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے, اپنے پیچھے ماشاءاللہ بڑے بہترین شاگردوں کی ٹیم دنیا میں چھوڑی. اس وقت سلفی مطلب دعوت کو گائیڈ کرنے والے علماء کے کچھ نام بتاتے ہیں آپ کو. یہ علماء ہیں ماشاءاللہ بہترین انداز سے امت کی رہنمائی کرتا ہے. اس میں کون کون ہیں؟ مصر کے عالم دین ہیں مشہور حسن سلمان, یہ علامہ البانی کے شاگرد, ماشاءاللہ مصر میں رہ کر ہر مسجد میں اپنی مسجد میں خطبات کے ذریعے, دروس کے لیکچر کے ذریعے امت کے سامنے صحیح پیغام دیتے ہیں. انہی علماء میں ایک نام آتا ہے, وہ بھی شام ہی کے عالم, ان کا نام ہے سلیم الدین ہلالی رحمہ اللہ حفظہ اللہ. آن لائن ان سے پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا. وہ بھی ماشاءاللہ کئی کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں میں انہوں نے ماشاءاللہ قرآن میں بیت المقدس کے بارے میں کتنی پوری آیتیں جمع کر دیں. بیت المقدس کے بارے میں جتنے حدیثیں ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا اور بتایا کہ حدیثوں کا حکم کیا ہے اور حدیثوں کی اصل میں کیا ہے, مکمل طور پر اس کی تحقیق بتا دی ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ کی کچھ ویڈیوز دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کے ذہن کبھی وقت خراب ہو جاتے ہیں. کبھی وہ عرب کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں, کبھی بولتے ہیں پورا عرب یہودیوں کا ہو گیا ہے. حالانکہ غلط بات ہے, جو چیز ہے اتنا ہی بولنا. اللہ تو کیا فرماتا ہے, آپ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو. ان جیسی غلط ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں اپنے موقف کو غلط نہیں بننا چاہیے. حدیث کیا ہے, قرآن کی آیت کیا ہے, سلف نے اس کو کیسے سمجھا اور اسی طریقے سے ہمارے محدثین نے حدیث کیسے سمجھا, ویسے ہی مکمل طور پر ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. آخری ہمارے پاس جو ہتھیار ہے وہ دعا کا ہے. ہمیں اپنی ہر نماز میں, نفل نماز کے اپنے سجدوں میں ان کے لیے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے. ہمارا حال تو ایسے ہے, ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا نہیں کرتے, اپنے مرے ہوئے لوگوں دعا نہیں کرتے. وہ لوگ کب یاد آتے ہیں ہمیں؟ قوت ایمانی کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسم و جان کی طرح ہے. اگر کسی فلسطینی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے, اس کی چبھن ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. بس اوقات کیسے ہوتا ہے, جہاں جہاں لوگ ہوتے ہیں الگ الگ مکتب فکر کے ہوتے ہیں, مگر مثلا عراق میں کچھ مسلمان مارے گئے حنفی مکتب فکر کے, اس وقت شیطان اگر اہل حدیثوں کے پاس کیا بولتا, حنفیانچ مرنا کیا ہوا, اللہ اکبر. یہ ہمیں تفریق اپنے ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے. مسلمان مر رہا ہے, آپ کا کلمہ گوئی بھائی مر رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اس تکلیف کا احساس ہمیں مکمل طور پر کرنا چاہیے. اور اس وقت علماء کے, دعات کے اور خطیبوں کے ہمارا ایک پیغام ہے, مسجدوں میں اس طرح کا درس رکھ کر امت مسلمہ میں بیداری لائیں. شیخ اپنا اپنا دیکھ اچھا کھا لیے اور ہماری جو ہے شادی کی دعوتوں میں ہزاروں لوگ آئے, کھا لے آرام سے سو گئے, نہیں. ہماری رگ رگ میں بیت المقدس کی محبت ہونا, اس کو آزاد کرنے کے لیے مکمل طور پر ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو مکمل طور پر فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اس وقت فلسطینی مسلمان جو پریشان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ان میں سے جو جاں بحث ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عاجلہ شفا کا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غم کے وقت جو دعائیں پڑھتے تھے وہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب
نصیب فرمائے۔ جو بھی عالم اسلام میں دعائیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو فلسطینی عورتوں کے بچوں کے حق میں مکمل طور پر جو ہے مقبول عطا فرمائے۔ جو بھی دشمن ہمارے ساتھ جو ہے برا سلوک کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی یہودیوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پہ توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فلسطینی عورتوں کے ایسی تصویریں آتی ہیں دیکھ کر رونا آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو تسلی دے، جینے کا حوصلہ دے اور ان کی ہر جانب سے مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت المقدس کے بارے میں جو ہے سوچنے اور اس کی آزادی کے بارے میں جو ہے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے والوں میں مسجد اقصی اور فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمدرد بنائے، غمخوار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مفاد پرستی سے، خود غرضی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے۔ جمعہ کا دن ہے، اس مبارک وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ تیرے اسماء حسنہ کا، صفات اولیاء کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے کونے کونے میں حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنے کے دور میں علماء سے جڑ کر انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح تلاوت کرنے اور اس میں عروج و زوال کے جو اسباب بتائے گئے اس کا مطالعہ کرنے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔